وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 62 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا روشنی پر اندھیرا غالب آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو دی گئی تھیں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ ہی تم. مقابلے کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن یوم عید سالانہ جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقررہ وقت پر آ گیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 62. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. پس انہوں نے اپنے کام میں فتنازعوا اختلاف کیا، امرہم اپنے کام میں، بینہم آپس میں، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ اور سرگوشیاں شروع کر دیں. اسرو کہتے ہیں نجوا، چھپی سرگوشیاں شروع کر دیں.
اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ سب لوگ میدان میں جمع ہیں۔ فرعون نے تمام اسٹیٹ کے جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو جمع کیا ہوا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا مقابلہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو علم تھا کہ ان کے پاس کچھ حقیقت نہیں ہے اور وہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ تم نے جو کرتب دکھایا ہے وہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ اسے باطل، ان اللہ سیبطلہ۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی اللہ پہ جھوٹ نہ گڑو ورنہ تم پہ عذاب آئے گا، تو وہ تو ان کو تو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ حق سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ ایک دباؤ میں تھے، فرعون کے دباؤ میں تھے اور اپنی مفادات کے اسیر تھے، تو انہوں نے جب یہ سنا اللہ کے پیغمبر کی یہ بات کہ بھئی تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو انہوں نے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی ان کو تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا کریں، موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ ہمیں منع کر دیا ہے۔ تو بہرحال پھر فیصلہ یہ ہوا، ان پہ دنیا داری جو ہے وہ غالب آ گئی۔ قالو، کہا انہوں نے، جادوگروں نے آپس میں، ان ہازان لساحران، یہ دو جو ہیں یہ نہیں ہیں لیکن جادوگر ہیں، یریدان، یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے سحر سے، ویذھبا، اور تمہارا، یذھبا بطریقتکم المثلی، تمہارا وہ بہترین طریقہ تم سے، اس سے ہٹا دیں تمہیں، یعنی جو تمہارا اس وقت نظام حکومت ہے اس سب کو یہ وہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس تم سب اپنی تدبیریں جمع کر لو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ صف بستہ ہو کے، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور یقیناً آج کامیاب ہوگا، افلح کامیاب ہوگا، الیوم آج، من استعلا جو غالب آ گیا۔ خیر انہوں نے مقابلے پہ تیار ہو گئے اور کہا، قالو، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، آیا تم ڈالتے ہو، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم پہل کریں، ہم ہو جائیں یعنی پہلے ہم شروع کر دیں اپنا جو بھی ہمارے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بل القو، تم کرو، تم ڈال دو، دکھاؤ جو دکھانا ہے جادو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، ان کے پاس لاٹھیاں بھی تھیں اور رسیاں بھی تھیں۔ حبال رسی کو کہتے ہیں، عصیہم لاٹھی، جو رسیاں اور لاٹھیاں ان کے پاس تھیں وہ میدان میں ڈال دیں، اور دوسری جگہ وہ ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان کی سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، دوسری جگہ الفاظ ہیں سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان پہ رعب ڈال دیا۔ اب وہ یعنی نظر بندی اسے کہتے ہیں، نظر بندی کر دی، اور ایک یعنی نظر بندی کر دی، اور ایک خیال اپنے جادو کے ذریعے ایک خیال لوگوں کے دلوں میں ایک خیال ڈال دیا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں لوگوں کو معلوم ہونے لگی ان کے خیال میں، ان کی نظروں میں، کہ یہ انہا تسعی۔ لفظی ترجمہ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں ذرا غور سے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور لاٹھیاں، یُخَيِّلُ، ان خیال، یُخَيِّلُ إِلَيْهِ، یہاں ضمیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں
ان کو یہ لگنے لگا من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے، انہا تسعی، گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی سانپ کی طرح۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہ یعنی جو نظر بندی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہو گئی، انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ وہ لاٹھیاں ہیں۔ تو بہرحال یہاں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے کہ خیال جو ہے وہ ادنا درجے کی چیز ہے۔ خیال، آپ کا یہ خیال ہے، تو خیال یعنی اس کے بعد گمان آتا ہے، یعنی درجہ جو ہے گمان کا آتا ہے، لیکن خیال جو ادنا چیز ہے یہ پیغمبر پہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہوا۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، محسوس کیا، فَأَوْجَسَ محسوس کیا، فی نفسہ اپنے دل میں، خیفتاً ایک خوف محسوس کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوف محسوس کیا۔ اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے خیال پہ تو اثر کر دیا، لوگوں کا تو ہو گیا ہی، ان کو بھی وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں، جو حقیقت میں لاٹھی اور جو حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی اور یہ نظر بندی تھی، تو ان کے خیال میں، لوگوں کے خیال میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی خیال میں ایسا ان کو نظر آیا کہ یہ گویا کے سانپ ہیں، تھے نہیں، وہ حقیقت وہ تھیں، لیکن ان پہ سحروا اعین الناس۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی بھی نظر بندی ہو گئی مثال کے طور پہ، تو انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ انہوں نے بھی لاٹھیاں دکھا دیں، میری لاٹھی جو ہے وہ بھی سانپ بن جائے گی، تو فرق کیا ہوگا؟ یعنی فرق لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا، یہ خطرہ تھا ان کو، لوگوں کو فرق محسوس نہیں ہو سکے گا، ان کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ ہونے کیا والا ہے۔ قلنا لا تخف، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا، قلنا کہا ہم نے، لا تخف اے موسیٰ ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، انکا انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے، وَأَلْقِ فِي مَا يَمِينِكَ، اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گا جو انہوں نے صنعت کی ہے، جو کاریگری کی ہے، کیونکہ کاریگری تو ان کی یہاں ابھی آئی تھی، انما صنعوا کید و ساحر، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، انما صنعوا، یہ جو کچھ انہوں نے صنعت کی ہے، کاریگری کی ہے، یہ تدبیر ہے سحر کی، ساحروں کی، قید و ساحر، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لا یفلح کامیاب نہیں ہوتے، الساحر جادوگر، حیث اتی جیسے بھی وہ آئیں، یعنی جو کچھ بھی کر لیں وہ غالب نہیں آ سکتے۔ یہاں ایک بات جو ہے سامعین کرام قابل نوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سحر جو ہے وہ باطل ہے، ما جئتم بہ السحر، سحر جو ہے وہ باطل ہے، اور اگرچہ ایک علم ہے لیکن باطل ہے، اور اس کا تعلق سفلی علوم سے ہے، کالے علوم سے ہے، اور اس میں جو ہے حق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میں اس میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علوم حق بھی ہوتے ہیں اور باطل بھی ہوتے ہیں۔ کیا؟ علوم حق بھی ہوتے ہیں، باطل بھی ہوتے ہیں، اندھیرے کے بھی علوم ہوتے ہیں اور روشنی والے علوم بھی ہوتے ہیں، نور والے علوم بھی ہوتے ہیں، نورانی علوم بھی ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا، یعنی آپ نے سنا ہوگا کالا علم بڑا بہترین لفظ ہے، کالا علم، کالا ہے، وہ باطل ہے۔ تو یہ کالا علم تھا، جادو کالا علم ہے،
اور یہ باطل ہے، اس کا تعلق باطل سے ہے، حق سے نہیں ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لے کہ اندھیرا روشنی پہ غالب نہیں آ سکتا، ہمیشہ روشنی غالب آئے گی اندھیرے پہ۔ اور اس کو تھوڑا سا میں اگر بڑھاؤں، آپ ذرا تھوڑی توجہ رکھیں میرے الفاظ کی طرف، وہ یہ ہے کہ حق ہوگا تو باطل مٹ جائے گا، لیکن جب حق نہیں ہوگا تو پھر باطل ہوگا۔ آج سامعین اکرام معاشرے میں باطل ہے، حق نہیں ہے، حق جماعت نہیں ہے، مومنوں کی جماعت نہیں ہے۔ مومن تو موجود ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن جماعت نہیں ہے، جماعت المسلمین یہ نہیں ہے۔ اگرچہ ایک انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے، لیکن جماعت المسلمین الگ چیز ہے سامنے کرام۔ جماعت المسلمین نہیں ہے، پھر نہ جماعت المسلمین ہے، نہ کوئی ان کا امیر ہے۔ تو اسلام تو جماعت کے بغیر، یہ نوٹ کر لیں، قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو ایک اجتماعی حیات کا نام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی حکومت کا نام جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، یعنی جماعت المسلمین۔ تو بہرحال آج میں آپ کو کہتا ہوں نا، 400 اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، ہم اندھیروں میں جی رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، اندھیرے ہیں ہمارے چار طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، نہ ان کی جماعت ہے، نہ مومن ہے، نہ مومن کی امیری۔ رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ یہ اقبال نے یہ شعر کہا ہوا ہے، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، یہ کافی عرصہ پہلے اس نے کہا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہاں ایک نقطہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، آپ ایک کمرے میں اندھیرا ہے، آپ جب اندھیرے پہ غالب آنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے لائٹ جلانی ہوگی، تو جب لائٹ جلائیں گے تو اندھیرے مٹ جائیں گے۔ اور سامعین کرام، میں آپ کو یہاں یہ آہستگی سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے روشنی کی، اور روشنی کیا ہے؟ روشنی قرآن ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن اور سنت، یہ روشنی ہے سامعین کرام۔ تو ہمیں اپنا تعلق جو ہے وہ روشنی سے جوڑنا ہوگا، اور قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا۔ ہم نے تو اس کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا نا، سینے سے لگانا ہوگا۔ تو پھر یہ ہے کہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، اندھیرے چھٹ جائیں گے، خود بخود اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ لیکن آپ خود باعمل ہونے کی کوشش کریں اور اس روشنی کو قبول کر لیں۔ فالذین آمنوا بہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ دیکھیے، قرآن سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیات بتا رہا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتبعوا النور، اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، او کما قال۔ تو یہاں اندھیرے اور روشنی کا مقابلہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ساحروں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ساحر جو ہیں وہ کیا ہے؟ اس کے پاس تو کالا علم ہے، اور کالا علم جو ہے وہ تو غالب نہیں آ سکتا۔ بہرحال یہاں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تم ڈالو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گا جو انہوں نے صنعت کاریگری کی ہے، یعنی ان کی نظر بندی کو ختم کر دے گا۔ یہاں تھوڑا سا یہ بات نوٹ کر لیں کہ عام طور پہ بعض حلقوں میں یہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ تھا، اس نے باقی سانپوں کو نگل لیا۔
یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے، وہ ایک تدبیر تھی۔ سحروا اعین الناس دوسری جگہ ہے، اور یہاں بھی ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، خیال یعنی انہوں نے لوگوں کی نظروں پہ ایک جادو کر دیا، حقیقت میں وہ لاٹھیاں وہی تھیں، لیکن ان کا جو اپنا علم تھا کالا علم۔ تو بہرحال یہ تلقف ما صنعوا، جو ان کی صنعت تھی، تو صنعت تو یہ تھی کہ انہوں نے سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پہ جادو کر دیا تھا۔ تو اگر مطلب مثال کے طور پہ اگر یہ نہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان سانپوں کو نگل لیا، ما صنعوا وہ جو صنعت تھی اس کو نگل لیا، ورنہ تو فرق نہ، اگر وہ یعنی ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیتا تو کیا ہوتا، لوگ یہی کہتے بھئی بڑا سانپ تھا، بہت بڑا سانپ تھا، باقی چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا، سانپ کو کھا جاتا ہے، تو اس میں فرق کیا لگتا؟ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا ڈالا تو ان کی نظر بندی ختم ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا وہ میدان میں دوڑنے لگا، اور ان کی چونکہ نظر بندی ختم ہو گئی، تاریکی ختم ہو گئی، جب حق آیا تو تاریکی ختم ہو گئی، وہ جادو ختم ہو گیا۔ تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو جو صنعت کی ہے وہ جادوگروں کی تدبیر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا، خواہ جس طرح جو مرضی آئے کر لے، جیسے بھی وہ آئے۔ ولا یفلح الساحر، یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ کالے یعنی چونکہ اندھیرے ہیں تو یہاں کالے علوم جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، تاریکی پنپ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو جادو ہے، یہ ٹونے، یہ سب یا معاشرے میں وہ پنپ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو میں ایک نقطہ بتاؤں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جادو مجھ پہ اثر نہ کرے، ایک تو اس پہ یقین نہ رکھیں، جو کالا علم ہے اس پہ آپ یقین نہ رکھیں، جو کرنے والے ہیں اس پہ بھی یقین نہ رکھیں، ان سے مرعوب نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان سے مرعوب نہ ہو، اللہ پہ یقین کامل رکھیں، اللہ کے قرآن پہ، اللہ والوں پہ بھروسہ کریں، اللہ والوں پہ، اللہ کے قرآن پہ بھروسہ کریں، نور کا ساتھ دیں، اور باطل پہ یقین نہ کریں، تو وہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اگر کسی کے خیال یعنی خیال جو ہے خیال میں آ بھی جاتا ہے تو اس کا علاج پھر یعنی یہی ہے کہ آپ اپنے اندر یقین پیدا کر لیں، اور باقی مطلب وہ ہے وہ جو ہے آپ نے پڑھا ہے نا وہ موعظتین وغیرہ، وہ تھوڑے سے پڑھائی کر کے آپ اس جادو سے نجات پا چکے ہیں، پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہی ہوا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر جو تھے یعنی یہ جب کیفیت دیکھی کہ لوگوں کی نظر بندی ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا میدان میں ڈالنے سے وہ اژدہا تو بن گیا، لیکن ان کی رسیاں جو تھیں وہ اپنی اصل حالت میں لوگوں کو نظر آنے لگیں، وہ جادو نگل گیا، عصا نے وہ جادو نگل لیا۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو ان کو ہوش آ گیا، ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ بھئی یہ تو اللہ کی طاقت ہے، یہ تو نور ہے، تو وہ ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ تو پہلے سے ان کو علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یعنی اتنا تو معلوم تھا نا، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ ان کو ابھی دعوت دی گئی تھی، اور لیکن جب یہ انہوں نے دیکھا تو وہ ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تھوڑا سا لفظی ترجمہ
بے اختیار سجدے میں ڈال دیے گئے. سجدے میں بے اختیار، جادوگر جو ہے بے اختیار سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی ان کو حق جو ہے بالکل واضح ہو گیا تو وہ ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی میدان میں انہوں نے ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر، رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ربوبیت کو تو دعویٰ انہوں نے بھی کیا تھا نا، اس نے، فرعون نے. تو انہوں نے تخصیص لگا دی کہ بھئی رب موسیٰ و ہارون. بہرحال سامعین اکرام یہاں تک مضمون ہے اور باقی انشاءاللہ پڑھیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ترجمہ سنا دیجیے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے کام میں آپس میں اختلاف کیا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپی سرگوشیاں شروع کر دیں کہ مقابلہ کریں یا نہ کریں. پھر کہا، قالو، کہا انہوں نے، ان ہاذان، آپس میں ایک فیصلہ کر لیا. کیا تھا؟ ان ہاذان لساحران، یہ نہیں ہے مگر جادوگر. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا بہترین طرز رہائش جو ہے، طرز زندگی، اس سے تمہیں ہٹا دیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اپنی تدبیر اکٹھی کرو اور پھر صف بستہ ہو کے آ جاؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج وہ کامیاب ہوگا جو غالب آ جائے گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، انہوں نے کہا جادوگروں نے، اے موسیٰ آپ اپنا کرتب دکھاتے ہیں یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم پہلے ڈالو، جو دکھانا ہے دکھا دو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس ان کی جو رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کا خیال ہوا، من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے انہیں کہا کہ ڈرو نہیں، بے شک تم غالب رہو گے. فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، وہ ان کی کاریگری کو نگل لے گا. انما صنعوا کید ساحر، جو ان کی کاریگری ہے وہ تو تدبیر ہے جادوگر کی. لا یفلح الساحر حیث اتی، اور کامیاب نہیں ہوتے جادوگر جیسے بھی وہ آئیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر بے اختیار سجدے میں پڑ گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں ہارون و موسیٰ کے رب پہ. سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. They disagreed among themselves over their affair and conferred secretly. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. They said, "These two are magicians who want to drive you out of your land with their magic and to abolish your exemplary way of life." فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. So settle your plan and come as one front. Today, whoever gains the upper hand will succeed. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. They said, "O Moses, either you throw or we will be the first to throw." قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. He said, "You throw," and suddenly their ropes and sticks appeared to him because of their magic to be crawling swiftly. فأوجس في نفسه خيفة موسى. So Moses felt apprehensive within himself. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. We said, "Do not be afraid, you are the uppermost." وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Now throw down what is in your right hand. It will swallow what they have crafted. What they have crafted is only a magician's trickery. But the magician will not succeed, no matter what he does. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. And the magicians fell down prostrate. They said, "We have believed in the Lord of Aaron and Moses." इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।